وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، کیوں نہ قادر ہو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بغداد غوث الاغواث غیاث الکونین بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے، اور بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ اہل سنت کی محافل میں جو اکثر اولیاء کرام کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ لیکن پہلے تھوڑا آیہ کریمہ کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر انسان دو بلاؤں میں گرفتار ہے، دو تکلیفوں میں گرفتار ہے، دو مصیبتوں میں گرفتار ہے، ایک کو غم کہتے ہیں اور دوسرے کو خوف کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی دیکھ لیں، لوگ کچھ غمگین ہیں دنیا میں، کچھ خوف زدہ ہیں۔ غمگین کیوں ہے اور خوف زدہ کیوں ہے؟ مثال کے طور پر جس کے پاس دولت نہیں اس کو غم ہے کہ دولت کیوں نہیں، جس کے پاس دولت ہے وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں دولت چلی نہ جائے، جس کے پاس صحت ہے بیمار ہے وہ غمگین ہے کہ میں بیمار کیوں ہوں، اور جس کے پاس صحت ہے اس کو خوف ہے کہ صحت چلی نہ جائے۔ اسی طرح کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو غم ہے اولاد کیوں نہیں ہے، جس کے پاس اولاد موجود ہے اس کو خوف ہے میری اولاد کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو انسان غم اور خوف کے درمیان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کا علاج نہ کسی دوائی میں ہے، نہ اس کا علاج کسی انجیکشن میں ہے، نہ اس کا علاج کسی سائنسداں کے پاس ہے۔ ہر انسان اس محفل میں بیٹھا ہوا خود اپنے آپ میں ڈوب کر غور کرے، بتاؤ خوف اور غم کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے؟ زندگی کے صبح و شام یا تو غموں میں گزر رہے ہیں یا تو خوف میں گزر رہے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ان دونوں بلاؤں سے نجات ملے، جو غمگین ہیں انہیں غموں سے نجات ملے اور جو خوف زدہ ہیں انہیں خوف سے نجات ملے۔ اب ان دو چیزوں کے خاتمے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، اس لیے کہ اسی زمین کی پشت پر اسی فلک کے نیچے کچھ ایسی اللہ کی مخلوق بھی ہے، کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے نہ وہ غمگین ہیں نہ وہ خوف زدہ ہیں، اللہ اکبر، اور انہی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی غم پھٹکتا ہے نہ ان کے پاس کوئی خوف قریب آتا ہے، وہ بے خوف ہو کر وہ نڈر ہو کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وقت کا تاجدار آ جائے ان کو کبھی خوف نہیں ہوتا، وقت کا
حکمراں آ جائیں ان کو کبھی خوف نہیں ہوتا, درندے آ جائیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ بھوکے پیٹ بھی رہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا. آخر کیا وجہ ہے؟ نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدس ان کی دو شان بیان کرتا ہے. ان میں دو باتیں موجود ہے جس کی وجہ سے وہ غموں سے بھی محفوظ ہے اور وہ خوف سے بھی محفوظ ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک, الذین آمنوا, ان کے پاس ایمان موجود ہے, وہ ایمان والے ہیں. یاد رکھیں جو مومن ہو جاتا ہے اللہ اس کو غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. آپ کہیں گے کیا ہم مومن نہیں, کیا ہم مومن نہیں؟ یاد رکھیے میں یہ تو کہنے نہیں آیا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا جائزہ لیں. مومن وہ ہوتا ہے, مومن اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی چلانے کی بجائے اللہ رسول کی مرضی پہ سب قربان کر دیں. مومن اس کو کہتے ہیں جس کا یقین اتنا پختہ ہو کہ اللہ اکبر, اپنی ماں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے اس سے زیادہ یقین اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. آئیے آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کل کے مومن میں اور آج کے مومن میں فرق کیا ہے؟ یا اولیاء اللہ جیسے مومن تھے ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تم کو شوگر ہو گئی ہے, تم نے میٹھی چیزیں چھوڑ دینا ہے, تو مجھے بتاؤ جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھی چیزیں چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اللہ رسول کے کہنے پر حرام گناہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ ہم کیسے مومن ہیں؟ آج جو ہماری زندگی غموں کی چکی میں پس رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ اکبر کہ ہمارے اندر ہم صرف رسمی اور اسمی مسلمان رہ گئے. ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے لیکن ہمارے اندر وہ یقین کہاں, ہمارے اندر وہ عمل کا جذبہ کہاں جیسے اللہ والوں میں تھا. آئیے آپ کو بتاؤں ہم اللہ رسول کے فرامین پر کیا وہ یقین رکھتے ہیں جیسا ایک مومن کو ہونا چاہیے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں یقین کیسا, اور اسی تناظر میں ہم اپنے ایمان کو تولنے کی کوشش کریں. ایک دن سرکار مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا, علی یہ بتاؤ تم موت کی ہمیشہ فکر کرتے ہو, کوئی ایسی بھی رات تم پر گزری ہے کہ تم چین اور سکون کے ساتھ سوئے ہو؟ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں ہاں, ایک رات میری زندگی کی ایسی ہے کہ میں بہت چین اور سکون کے ساتھ سویا ہوں. تو کسی نے پوچھا وہ کون سی رات تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ رات ہجرت مصطفیٰ جان رحمت کی رات تھی, میں بہت چین اور سکون کے ساتھ سویا. حالانکہ وہ رات علی کے لیے سکون سے سونے کی رات نہیں تھی. اگر کوئی اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لے تو آپ جان لیں گے کہ وہ رات سونے کی رات نہیں تھی. اللہ اکبر, چاروں طرف سے مخالفین رسول اللہ کا گھر گھیر کر کے کھڑے ہیں, ہاتھوں میں تلواریں ہیں, ابھی حملہ ہو اور ابھی حملہ ہو, پوزیشن یہ ہے. اور اللہ کے رسول اپنے بستر پر مولا علی کو سلا کر مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور علی مرتضی نبی کی چادر اوڑھ کر کے نبی کے بستر پہ سوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات مجھے سکون کی نیند آئی. اب تھوڑی دیر آپ دماغ لگائیے, دل لگائیے اور ڈوب جائیے. جس کو چاروں طرف سے تلوار نے گھیرا ہو کیا وہ سکون سے سو سکتا ہے؟ کیا وہ چین سے سو سکتا ہے؟ لیکن مولا علی کہتے ہیں اس رات مجھے چین کی نیند آئی, ایسی سکون کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. یا اللہ, اس رات تو نیند آ ہی نہیں سکتی انسان کو, اس رات تو انسان سو ہی نہیں سکتا کہ ابھی حملہ ہو اور تبھی حملہ ہو. لیکن کسی نے مولائے کائنات سے کہا علی بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ رات تو آپ کے جان کے خطرے کی رات تھی کہ ابھی حملہ ہوگا اور ابھی حملہ ہوگا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پھر آپ کو سکون کی نیند کیسے آئی؟ ایمان اس کو کہتے ہیں. مولائے کائنات نے فرمایا کیا تم سمجھے نہیں؟ جب رسول اللہ بستر پہ سلا رہے تھے تو فرمایا علی صبح اٹھنا اور امانت
نے فرمایا علی صبح اٹھنا تو علی صبح ضرور اٹھے گا. جو رات کو سلا رہا ہے وہ صبح اٹھنے کی گارنٹی بھی دے رہا. مولا کائنات نے ہاتھوں کی تلواروں کو نہیں دیکھا, مولا کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو دیکھا. ایمان اس کو کہتے ہیں. مومن یہ ہوتے ہیں اور جن کو ایسا ایمان نصیب ہو جاتا ہے پھر ان کے دلوں سے غم بھی ختم ہو جاتا ہے, خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر وہ یقین نہیں. مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نماز کی طرف آئیں گے تو ملے گا کیا؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں مفاد پرستی ہے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ یہ کام کرو تو بولے گا اس سے کیا ہوگا, یہ پھل کھاؤ تو اس سے کیا ہوگا, یہ پھول لو تو اس سے کیا ہوگا. آپ کچھ بھی کریں, انسان کے اندر ایک بات ہوتی کہ اس سے ہونا کیا ہے. تو جب اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو انسان کے دماغ میں آتا ہے اس سے ہوگا کیا, تو کہا حی علی الفلاح, کامیابی ملے گی. تو یہ جو مؤذن کھڑے ہو کے بول رہا حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح نماز پڑھے گا تو کامیابی ملے گی, یہ اپنے باپ کی بولی بول رہا ہے, یہ اپنے دادا کی بولی بول رہا ہے, یہ اپنے پردادا کی بولی بول رہا ہے. یہ بولی کس کی بول رہا ہے؟ تو یہ بولی محمد الرسول اللہ کی بول رہا ہے. اذان کے الفاظ کس نے دیے؟ حضور نے دیے. تو جب مولا کائنات کہنے کہ میں تلواروں کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو رسول اللہ کے جملوں کو دیکھ رہا تھا. اب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں کامیابی ملے. ہم کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو. اب کسی مولوی سے پوچھ رہے ہو کیا کرو گے تو کامیابی ملے گی, کسی مفکر سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں گے تو کامیابی ملے گی, اب کسی خطیب سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں گے تو کامیابی ملے گی. جب 1450 سال پہلے حضور علیہ السلام یہ متعین کر گئے حی علی الصلاۃ, نماز پڑھو, حی علی الفلاح, تمہیں کامیابی ملے گی. تو تم سیاسی حالات کیوں دیکھ رہے ہو, تم سماجی حالات کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب حضور نے یہ متعین کر دیا حی علی الفلاح, نماز کی طرف انسان نہیں آتا. جس کے قدم نماز کی طرف بڑھتے ہیں اس کے قدم کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ حی علی الفلاح کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایمان تو لانے کی بات زبان سے کرتے ہو, ایمان کیسے لائے؟ جب نبی نے کہہ دیا حی علی الصلاح کے بعد حی علی الفلاح یقینی ہے, یعنی تمہارے قدم مسجد کی طرف نہیں چل رہے ہیں. اگر تم مسجد کی طرف جا رہے ہو تو حی علی الفلاح کی طرف جا رہے ہو. اور فلاح عربی زبان کا وہ جامع ترین الفاظ ہے حی علی الفلاح. بلکہ فلاح ایسے الفاظ ہے, فلاح اس کو کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز کی کامیابی نہیں. اگر تم مسجد کی طرف جا رہے ہو, صلاح کی طرف جا رہے ہو, تو فلاح تمہاری طرف آ رہی ہے. یعنی تجارت کی فلاح, علم کی فلاح, سیاست کی فلاح, تہذیب کی فلاح, تمدن کی فلاح, کلچر کی فلاح, حسن کی فلاح, اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی فلاح, گھروں میں برکتوں کی فلاح, گھروں میں سکون کی فلاح. بلکہ صرف گھر کے اندر کی فلاح نہیں, قبر کے اندر کی فلاح, میدان محشر کی فلاح, جنت کی فلاح, اللہ کے دیدار کی فلاح, مصطفیٰ جان رحمت کے قرب کی فلاح. لیکن کوئی نبی کے جملوں پہ یقین کرنے والا علی کی طرح پیدا تو ہو. لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہے. میں نے کہا ماحول سے ڈرنا کیا ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا تو صلاح کی طرف آ, فلاح تیری طرف آئے گی, تو مسلمان پریشان کیوں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی ایسا لاہ عمل دیجئے جس سے قوم ترقی کرے. میں نے کہا کون لاہ عمل دے گا؟ حضور تو دے چکے, آقا تو دے چکے, استعمال کون کر رہے؟ بات اتنی ہے کہ لوگوں کو خطیب کی بات پہ یقین ہے, لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی بات پہ کتنا ہے. وہ یقین
کام ہوں گے، کوئی یقین تو پیدا کرے۔ آپ کہیں گے غوث پاک کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ صلاح۔ امام حسین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ صلاح۔ غریب نواز کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ صلاح۔ محبوب الہی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ صلاح۔ اور ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ صلاح۔ ہم ناکام کیوں ہیں؟ مسجدیں خوبصورت ہو گئی، نمازی نہیں ہے۔ 2-2 کروڑ کے مینار بن رہے، نمازی نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، اسی لیے مسلمان ناکام ہے۔ ایک بار مسلمان نمازی بن کر دیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا صلاح، صلاح کی طرف آؤ گے تو فلاح تمہاری طرف۔ اور نبی کی بات اور خدا کی بات الگ نہیں ہوتی۔ ادھر نبی نے کہا نا صلاح کی طرف آؤ گے تو فلاح ملے گی، ادھر خدا نے بھی فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر کے نمازی بن گئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو ڈرتے ہوئے کڑکڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے۔ ہماری کامیابی کی کنجی کو نماز کہتے ہیں، اور ہم نماز سے دور ہیں۔ جلسہ سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، ہمیں اس پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ مجمع کے زیادہ اکٹھا ہونے پہ سیاسی لیڈر خوش ہوتے ہیں، ہمیں بھیڑ اکٹھا ہونے پہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس دن ہمیں خوشی ہوگی جتنی بڑی تعداد میں یہ قوم جو سننے کے لیے جمع ہو رہی ہے، اتنی ہی بڑی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جمع ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور وہ آئے گا جب لوگ دین کی باتیں رسمی طور پہ کریں گے، دین کی باتیں دلوں کو بہلانے کے لیے کریں گے، ان کے اندر دین کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں، مجھے بتاؤ آپ اپنی کامیابی کے لیے کس کس کے دروازے پہ دستک دیتے ہو؟ لیکن اللہ کے رسول نے تو ہمیں ایک چوکھٹ بتا دی کامیابی کے لیے۔ کتنی مختصر سی بات ہے نا کہ صلاح کی طرف تم آؤ، فلاح تمہیں مل جائے گی۔ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اذان کا اصل پیغام یہی دو ہے۔ اذان کا مقصد ہے نماز کی دعوت دینا، ٹھیک؟ اذان کا مقصد نماز کی دعوت دینا، یہی دو الفاظ ہے، حی علی الصلاۃ۔ اصل اذان کے الفاظ یہی ہے۔ تو یہ شروع میں کیا ہے؟ پھر شروع میں کیا ہے؟ دراصل جب کوئی کسی بات کا اعلان کرتا ہے، اعلان، تو پوچھا جاتا ہے یہ اعلان کس کی طرف سے ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں آ کر کہہ دوں کہ ناسک شہر بند کرو، اعلان ہے، کس کی طرف سے آئے ہیں آپ؟ میں کہوں گا کہ وہ فلاں اجو آدمی ہے نا، اس کی طرف سے۔ کہا کیا پاگل ہو گئے؟ یہ کون ہے؟ کون سی کھیت کی مولی؟ نکل یہاں سے، ٹھیک؟ ہم شہر بند کر دیں کسی اجو کے کہنے میں؟ کون ہے یہ اجو؟ ہم نہیں جانتے۔ خطیب شہر نے فرمایا شہر بند کر دو۔ ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی۔ آصف الدین جیلانی صاحب نے فرمایا شہر بند کر دو، بات سنیے۔ حافظ سمیر صاحب نے فرمایا بند کر دو، سمجھ میں آ گئی۔ بڑے نام ہیں۔ حاجی مبین صاحب نے فرمایا، حاجی ارشاد صاحب، بڑے نام لیتے جائے، لوگ آپ کی بات پہ یقین کرتے جائیں۔ صحیح، بات جتنی بڑی ہوگی حوالہ اتنا بڑا پوچھا جائے گا۔ اب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے سر جھکانے کے لیے۔ حی علی الصلاۃ، اصل پیغام یہی ہے۔ تو لوگ پوچھ سکتے تھے نا یہ جو کھڑا ہوا ہے تو کس کی طرف سے اعلان کر رہا ہے؟ تو مؤذن کے لیے کہا گیا بول پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا وہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب توجہ کرنا، اللہ وہ جو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ وہ جو بیان میں نہیں آتا، اللہ وہ جو تصور میں نہیں آتا،
جو الفاظ کا جامع پہن لے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے، دماغ میں آئے، خیال میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے لیکن دکھتا نہیں، پکڑ دکھتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، بیان میں نہیں آتا، زبان میں نہیں آتا، تحریر میں نہیں آتا، تقریر میں نہیں آتا۔ کہ یہ اللہ کون ہے؟ وہ کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو فوراً کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ وہ ہے جس کا نمائندہ بن کر محمد تشریف لائے۔ ارے وہ سمجھ میں نہیں آتا تو اب ان کو دیکھ کر اللہ کو سمجھ کہ جو چاند کے ٹکڑے اشارے سے کرتا ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے جب اس کے بندے کی قدرت اور طاقت کا یہ عالم ہے تو محمد کو بنانے والے خدا کی طاقت کا عالم۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کون ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب جب اتنی باتیں کہہ کر اپنا اعتماد پالے مؤذن، تو اب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابی۔ کیوں پریشان ہے مسلمان؟ جب تک مسلمان اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ رہا، کبھی غم نہیں تھے اس کو۔ آج 3 بار پیٹ بھر کے کھا کے بھی غمگین ہے، دن میں 2 مرتبہ کپڑے تبدیل کر کے بھی خوف زدہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، غم کا علاج بھی یقین ہے، ایمان، اور خوف کا علاج بھی یقین ہے، ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مل کے بولو، جہاں یقین ہوگا وہاں خوف نہیں ہوتا، وہاں ڈر نہیں ہوتا، نہ غم ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک آسان زبان میں آپ کو بتائیں، ایک چھوٹا سا چکو ہے، آپ بڑی درگاہ شریف جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، ایک لڑکا چکو لے کے کھڑا ہے چھوٹا سا، کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ ڈریں گے نا بھائی، مار نہ دے، بولو ڈرو گے کہ چھوٹا سا چکو رات کے اندھیرے میں دیکھ کے ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ ڈریں گے، مار نہ دے اتنا سا چکو، ٹھیک؟ پہچانتے نہیں، توجہ کرنا، نہ پہچانتے ہیں، نہ تعلق ہے، اور نہ اس پر کوئی اعتماد ہے، اس لیے چھوٹا سا چکو دیکھ کے بھی ڈر لگے گا۔ اب اسی رات میں آپ حجام کی کرسی پہ جا کے بیٹھے اور آپ کو بنانا تھا خط، اوپر بنایا نیچے بنایا، حجام نے نکالا بڑا وستورا اور اس کو کیا تیز، اور تیز کر کے رکھا یہاں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے بتانا آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے؟ سچ بولنا، کیوں؟ حجام پر یقین ہے، مارے گا نہیں، تعلقات ہے، مارے گا نہیں، رابطہ ہے، مارے گا نہیں۔ جس سے رابطہ نہیں تھا اس کے ہاتھ کا چھوٹا سا چکو بھی ڈرا گیا، اور جس سے رابطہ تھا اور جس پہ یقین تھا اس کے ہاتھ کا وستورا بھی آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مسلمان خوف زدہ کیوں ہے؟ میں نے کہا ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ اگر حجام پر یقین ہو جائے تو شے رق پہ وستورا بھی آدمی کو بے چین نہیں کرتا، آدمی کو بے قرار نہیں کرتا، آدمی کو مضطرب نہیں کرتا۔ ارے نادان، موبلیچنگ سے تو ڈر رہا ہے، تلواروں سے تو ڈر رہا ہے، تیروں سے تو ڈر رہا ہے، بموں کے نام سے تو ڈر رہا ہے، میزائل کے نام سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ تجھے یقین نہیں ہے کسی پر۔ ارے حجام پر یقین ہو جائے تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے وستورے سے، اور اللہ پہ یقین ہو جائے تو اس
قوم کے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جتنا یقین حجام پہ کرتے ہو اتنا یقین تم نے اپنے اللہ پہ بھی نہیں کیا. کہاں ہو؟ کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ اگر واٹس ایپ چیک کرنے کا ٹائم آئے تو گھنٹوں گھنٹوں آپ کے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے. فیس بک پہ بیٹھنے کا وقت ہے تو گھنٹوں ٹائم ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت تو گھنٹوں ٹائم ہے. کیا اللہ کے لیے بھی ہم ٹائم دے سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے ٹائم. کسی کو کہو چلو نماز پڑھنے، مولانا ٹائم نہیں ملتا. جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو میت میں جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے پوری زندگیاں وقف کر دی. جو جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے ان کے لیے گھنٹوں چوک پہ ٹائم دے رہے ہو، نکڑوں پہ ٹائم دے رہے ہو، رات بھر ان کے پاس ان کے پہلو میں بیٹھ کر کے گزار رہے ہو. اور جو اللہ کی رحمتیں زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک کام آنے والی ہے اس اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو سن لو، سرکار غوثیت ماب ہو یا سرکار غریب نواز ہو یا محبوب الہی ہو یا مخدوم سمنا ہو یا سرکار بختیار کاکی ہو یا صابر کلیر ہو یا امام عشق و محبت ہو یا محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم ہو، ان سب کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے مضبوط تھا، اور اس مضبوط کرنے والی کڑی کو نماز کہتے ہیں. اور ہمارا تعلق اللہ رسول سے کمزور ہو گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور سن لو، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اگرچہ میرا عنوان نماز نہیں لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، میری قوم کے جوانوں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے، مسجدوں کو اسی طرح ویران کرو گے، اللہ کے گھروں کو ویران کرو گے، تو سن لو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور وادی لملم وہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اس وادی لملم کے اندر اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، اور ان بچھوؤں کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے. یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں جتنی دیر تک گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو اونٹ کے گردن کی طرح موٹے موٹے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازیوں کو ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک ان کے جسم میں وہ زہر جو ہے وہ دوڑتا رہے گا، انہیں تکلیف پہنچاتا رہے گا. اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے بھولے بھالے خوبصورت چہرے دیکھ کر کے کبھی کبھی ترس آتا ہے. یہ حسین و جمیل چہرے جب ان کو جہنم کے بچھو ڈسیں گے، اپنی جوانی پر رحم تو کرو، اپنے چھوٹے سے وجود پر رحم تو کرو، اپنے ننھے سے وجود پر رحم تو کرو. اللہ اکبر. پھر کہتا ہوں، یہ قول کسی سیاسی لیڈر کا نہیں، یہ قول کسی خطیب و ادیب کا نہیں، یہ قول کسی مسجد کے امام کا صرف نہیں، یہ قوم سید الانبیاء کا ہے جس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کلام کیا ہی نہیں، جو زبان بھی کھولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھولتے ہیں. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے. وہ رسول فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کو تڑپاتا رہے گا. اے میری قوم کے جوان، کھیت کے بچھو جو انگوٹھے بھر بھی نہیں ہوتا پورا، اس بچھو کے ڈنک کو تو برداشت نہیں کر پاتا. چھوٹے سے ہاتھ بھر کے سانپ کا ڈنک تو برداشت نہیں کر پاتا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے، اپنے جسم سے پیار نہیں کرتے. سوچو تو صحیح، جب وہ بچھو جہنم کا ڈنک مارے گا کون بچا سکے گا؟ دنیا کی کون سی طاقت بچا سکے گی؟ اور اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بچھوؤں کا زہر اس پر اثر کرے گا تو اس کے جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا، اس کی ہڈیاں
ٹوٹ جائے گی، اس کے جوڑ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ مسلمان اور نماز نہ پڑھے، غوث پاک کا غلام اور نماز نہ پڑھے، غریب نواز کا غلام اور نماز نہ پڑھے، آپ مجھے بتائیے کون سا فلسفہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس سے بیزار، اللہ کے فرشتے اس سے بیزار، اللہ کے انبیاء اس سے بیزار، فرمایا میں محمد بھی اس سے بیزار ہوں۔ جس سے رسول اللہ بیزار ہیں اس کے گھر میں برکت کیسی، اس کے نعت کی محفلوں میں رسول اللہ کی آمد کیسی، اس کے گھر کے نیاز نذرانوں کی قبولیت کیسی؟ اس لیے کہ حضور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کی تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ اکبر، روئے زمین پر یہ رسوائیوں کے دن نہ ہوتے، روئے زمین پر یہ ذلتوں کے دن نہ ہوتے اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو سجدے کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر حضور کو راضی کر لیا ہوتا۔ اور اسی پہ بس نہیں، دل کے کانوں سے اگر سن سکتے ہو، ناسک کے میرے سنی جوانوں سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے، غم کا کنواں، جب الحزن۔ آ گئی غم کی بات؟ جب الحزن، جب کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا کنواں۔ ارے پانی کا کنواں بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہوتا، یہاں تو غم کا کنواں ہے، وہ بھی جہنم کے اندر۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس جب الحزن کے اندر جو بچھو ہے، ایک بچھو کو اللہ نے 70 منہ دے رکھا ہے اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے۔ کوئی خطیب کہتا تو ہم نہ مانتے، ہے نا، لیکن اس نے کہا جس کے کہنے پہ بن دیکھے ہم نے اللہ کو ایک مانا۔ اس نے کہا جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، ہم نے جبریل کو کبھی دیکھا نہیں لیکن وجود جبریل مانا، ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں مگر انبیاء کو مانا، جس کے کہنے پہ سب مانا وہ رسول فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کا بھلا چاہتے ہو تو نماز کے پابند بنو، نماز کے پابند بناؤ، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ ارے نادان اپنے گھر میں بجلی کا بٹن بہت اوپر رکھتا ہے تاکہ میرے بچوں کو یہ بجلی نقصان نہ پہنچا دے۔ بجلی کے نقصان سے بچوں کو بچانے والے جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو کب بچائے گا؟ جہنم کی آگ سے اپنی بیوی کو کب بچائے گا؟ جہنم کی آگ سے اپنے بیٹیوں کو کب بچائے گا؟ اپنی بیوی پر رحم کرنے والے، اگر تو رحم کرتا، اس سے پیار ہوتا تو فجر کے وقت میں اس کو اٹھاتا، اس کی نیند کا خیال نہ کرتا۔ 10 منٹ سو کر کون سے اس کے مرتبے بڑھ جائیں گے؟ 10 منٹ سو کر اس کو کون سا سکون مل جائے گا؟ اگر تم اٹھتے ہو فجر میں تو بیویوں کو اٹھاؤ، اپنے بچوں کو اٹھاؤ۔ نہیں مولانا میرے بچے چھوٹے ہیں، سردی میں کیسے اٹھیں گے؟ نادان، جب تو اسکول بھیجنے کے لیے سردی میں اپنے بچوں کو اٹھا سکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے لیے نہیں اٹھا سکتا، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب الحزن میں جو بچھو ہے 70 منہ والے اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے، جب وہ بے نمازیوں کو ڈسیں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں پھرتا رہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں، ہم غمگین کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ سے ملاقات کا نام نماز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بے حجاب کھڑے رہنے کو نماز کہتے ہیں۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، سرکار غوث پاک نے اسی لیے نماز پر زور دیا کیونکہ نماز کے بغیر ایمان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے، نماز کو ترک کرے اور وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ آپ مجھے بتائیں کون سے قادری ہیں ہم؟ کس قادریت کی بات کرتے ہیں ہم؟ اللہ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک ہمیں بخشوائیں گے، بے نمازیوں کو بخشوائیں گے غوث پاک؟
جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو جنت میں لے جائیں گے، اور جس سے ان کے نانا بیزار ہوں۔ غوث پاک تو بڑے سخت انسان تھے۔ آپ نے غوث پاک کے بارے میں چند رسمی باتیں سن کر اپنا یقین بنا لیا ہے۔ حقائق کی طرف آؤ۔ مجھے اس کا کبھی انکار نہیں کہ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا، اس کا میں انکار کبھی نہیں کرتا، بے شک کیا، بلکہ میں کہتا ہوں مردہ زندہ کرنا ان کے لیے بہت چھوٹی سی بات، جو دین کو زندہ کرے اس کے لیے مردہ زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے۔ انہوں نے دین زندہ کیا، وہ محی الدین ہیں۔ اسی لیے تو مردے زندہ کرنے والے قیامت تک آئیں گے، لیکن دین زندہ کرنے والا نہ ان سے پہلے کبھی آیا نہ ان کے بعد کبھی آ سکتا ہے۔ ولیوں کی کائنات میں، کائنات ولایت میں ان سے پہلے کوئی محی الدین نہیں آیا اور نہ ان کے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ انہوں نے دین زندہ کیا ہے، لیکن وہ بہت سخت تھے، اتنے سخت تھے جب وہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم تو کہتے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، گرامی قدر حضرات، رفیقان گرامی، ایسی عزت کے الفاظ۔ غوث پاک جب مجمع کہتے تھے او زندیقو، او ملحدو، یوں خطاب فرماتے تھے، حرام مت کھاؤ۔ ان کا لہجہ یہ تھا۔ وہ آپ غوث پاک کے خطبات ذرا سنیں۔ غوث پاک کے خطبات کی ایک کتاب ہے، توجہ کرنا، ان کے خطبے کی ہیبت۔ کوئی معمولی آدمی غوث پاک نہیں ہے۔ آپ غوث پاک کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ مردے زندہ کرتے تھے اور ہم ان کی 11ویں کر لیتے۔ ارے اس سے آگے بڑھ کے سوچ، غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ میں ابھی 2 منٹ میں اگر ٹائم رہا تو میں اپنے وقت پہ گفتگو ختم کرتے بتاؤں گا غوث پاک ہے کون سی ہستی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ان کے خطبات کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الغیب۔ کیا نام ہے؟ توجہ کرنا ذرا، فتح الغیب۔ کیونکہ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے اور ان کے خطاب کے پوائنٹ لکھتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، غوث پاک اپنے زمانے میں منفرد خطاب کرنے میں، یہ اپنے زمانے کی احتیاط میں لگا رہا ہوں لیکن ابھی بات آگے کروں گا، لیکن توجہ کرنا، منفرد ہیں۔ آج کے سیٹلائٹ کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں لوگ اچھل رہے ہیں کہ میں ناسک میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے 50 ملک کو سن رہے ہیں۔ میں نے کہا انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنا رہا ہے تو اتنا اچھلتا ہے۔ جب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا تو سرکار غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو آپ کی آواز پوری دنیا کے ولیوں کو سنائی دیتی تھی، پوری دنیا کے ولیوں تک پہنچتی تھی آپ کی آواز۔ اسی لیے تو جب آپ خطبہ شروع کرتے تھے تو 2 مرتبہ کہتے تھے، پہلے کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ الحمدللہ کہہ کے خطبہ شروع کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں 2 بار الحمد کیوں کہتے؟ تو کہا جب میں پہلی بار کہتا ہوں نا الحمدللہ تو پوری دنیا کے ولی اپنے کام دھام چھوڑ کر کے بیٹھتے، غوث پاک کا بیان شروع ہو گیا۔ غوث پاک صرف اپنا بیان سناتے نہیں تھے، جس کو چاہتے تھے لائیو دکھاتے بھی تھے۔ میں اس پہ دلیل پیش کروں گا، اپنی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کوئی غلطی نکال دیں گے تو میں توبہ بھی کروں گا۔ میں کوئی توبہ میں پیچھے ہونے والا آدمی نہیں ہوں۔ ہاں، لیکن ایک بات، وہ صرف سناتے نہیں تھے، دکھاتے بھی تھے۔ غوث پاک کو لوگ لائیو دیکھتے تھے، اس کا ثبوت اٹھائیے۔ ایک مرتبہ غوث پاک خطاب کر رہے تھے، توجہ، دوران خطاب حضور غوث پاک کے امامے کا شملہ کھل گیا۔ ہم قادریوں کی عادت ہے مرشد کے شملے کھلنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنا بھی کھول دیں۔ مرشد کا کھلے، غلام کا رہے اپنی جگہ نہیں۔ ہاں، آپ کہیں گے یہ روایت کہاں سے لائے؟ وہاں سے لائے جب صحابہ حضور کے مسافے کا طریقہ بتاتے تھے
تو وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کہتے تھے نبی نے ایسے بتایا. کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں اور پھر محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. مرشد غوث پاک کا امامے کا شملہ کھلا. مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے امامے اتار کر غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا, ٹوپیاں اتار کے غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا. اب ہوا کیا, جب غوث پاک نے امامے کا شملہ درست فرما لیا, برابر کر لیا, اور سب نے اٹھا کر اپنی ٹوپی اور امامے پہن لیے, سب نے پہن لیے, ایک دوپٹہ پڑا رہ گیا قدموں میں, ایک دوپٹہ رہ گیا پڑا قدموں میں. لوگ حیران تھے, جنہوں نے رکھا تھا سب نے اٹھا کے پہن لیا, یہ اشرا کدھر سے آیا؟ تو غوث پاک نے اس کو اپنے کندھے پہ رکھا, وہ کندھے سے غائب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا کہ تم جیسے سن رہے تھے نا, وہ دور بیٹھ کر ایک شہر میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی. جب تم نے اس کے کھلنے پر اپنے امامے رکھ دیے تو اس نے بھی اس کے کھلنے پہ اپنی چادر میرے قدموں میں رکھ دی. بن دیکھے تو نہیں ہوتا نا. امامے کا شملہ کھلا ہے, باہر والوں کو دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا نا. جب باہر والوں کو نہیں دکھتا تو دوسرے شہر والوں کو دکھتا ہے کیا؟ تو دوسرے شہر سے کسی نے دیکھا تبھی تو دوپٹہ رکھا. تو لائیو بیان نشر کر کے غرور کرنے والوں, جب یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی دنیا بھر میں سرکار غوث پاک کا بیان لوگ سن رہے تھے اولیاء کی شکل میں. بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ سننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اولیاء تو سنتے تھے خاص, لیکن اولیاء یہ انتظام کرتے تھے. ایک ولی تھے, وہ کہتے تھے لوگ اب بلائیں گے تو اس ٹائم ہم نہیں آیا کریں گے. کہا کیوں؟ کہا اس وقت تو غوث پاک کی محفل سجتی ہے اور ہم ان کے خطاب میں جاتے ہیں, اس لیے ہم اس وقت نہیں حاضر ہو سکتے. تو کہنے والے نے کہا کیا غوث پاک کے بیان میں جنات بھی جاتے ہیں؟ فرمایا انسانوں سے زیادہ جنات ہوا کرتے ہیں, اسی لیے وہ غوث الثقلین ہے. انسانوں کے بھی مددگار ہے, جنات کے بھی مددگار ہے. غوث الثقلین. تو سرکار غوث پاک اپنا خطاب بڑے الفاظ سخت ہوتے. بادشاہ کیا کہے, او بادشاہ سیدھے رہ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. یہ کرسی پہ کھڑے ہو کر کے یا ممبر پہ کھڑے ہو کے یوں کہتے تھے بادشاہ, صحیح رہے, نظام درست رکھ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. اس طرح کے جملے. جب لوگ پٹانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مذہبی لوگوں کو پٹانے کے لیے آسان طریقہ, تحفہ دو, ہے نا. بادشاہ بھی آیا تحفہ لے کر, سونے کی کے سکے لے کر آیا تھیلی میں. اسی لیے فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ نہ لیا کرو, بعض تحفے خفیہ رشوت ہوتے ہیں. نذرانے سے پہلے ہاتھ دیکھا کرو, حلال والے ہاتھ ہیں کہ حرام والے. سود کے دھندے والا تو نہیں دے رہا ہے نا, جوا کے دھندے والا تو نہیں دے رہا ہے, حرام کاروبار والا تو نہیں دے رہا ہے. اس لیے کہ جس قوم سے حلال اٹھ جائے اس قوم میں پھر کوئی خیر باقی نہیں رہے. ہاں یہ بھی عرض کر دوں, چوری اور زنا قوموں کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا لقمہ حرام لوگوں کو تباہ کرتے. اگر زانی ہے اور حلال کھا رہا ہے تو اس کے پلٹنے کا امکان ہے. اگر شرابی ہے اور حلال لقمہ کھاتا ہے اس کے پلٹنے کا امکان ہے. لیکن جو حرام کھائے اس کا دل سخت ہو جاتا. اور غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے, صدق مقال, عقل حلال. میں سچ بولتا رہا اور حلال کھاتا رہا, اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا. آج ہمارے پاس سب ہے, کیا حلال لقمہ بھی ہے, لقمہ حلال بھی ہے. ہر سال عمرہ کو جا رہے ہیں, حلال لقمہ ہے. ہر سال حج کو جا رہے ہیں, حلال لقمہ ہے. 20 دیگیں پکڑی ہے غوث پاک کی, حلال لقمہ ہے. اگر
20 دیگ کی بجائے 20 لقمے ہیں لیکن ہے حلال سے تو وہ 20 دیگوں پہ بھاری ہے. پوری زندگی کعبہ نہیں دیکھا لیکن پیٹ میں حلال ہے. ہر سال کعبہ دیکھنے والے سے بہتر ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں حلال ہے. حلال کا رنگ ہی الگ ہے. آج قوم کو حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. بادشاہ لے کر کے آیا نذرانہ, غوث پاک نے کہا لے جا, میں نہیں لیتا. جن کو اللہ پہ یقین ہونا وہ ایسی بات کرتے. ہم کہتے ہیں بھئی وہ ناراض ہو جائے گا تو ہو جائے. اگر 2 آپشن آ جائیں, رب ناراض ہو رہا ہے اور بندہ ناراض ہو رہا ہے, کس کو ناراض کرنا چاہیے؟ یہی تو رونا ہے, یہی رونا ہے. ہم اللہ کو ناراض کرتے, بندوں کو نہیں کرتے. یہی ہے نا. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو فون آیا, گھر سے نکلے, گھر میں بیٹھ کے ہاں نکل گیا راستے میں ہوں. یہی ہے نا. اگر یہ کہو کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں تو کون ناراض ہوگا؟ دوست ناراض. صحیح. ابھی تک نکلا نہیں, کیا سر لے لے گا؟ کیا جان لے لے گا؟ کیا آپ کی جنت چھین لے گا؟ نہیں نا. لیکن آپ نے دوستوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا. آپ کہہ دیتے میں گھر میں بیٹھا ہوں, جس کا جو بنے کر لے. یاد رکھنا, سب کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو, صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. مومن کی شان یہ ہے. ابھی تو میں تقوی پر نہیں آیا, میں ایمان کی بات کر رہا ہوں صرف, اور بات ختم کر دوں گا اسی پر کیونکہ وقت ہو گیا. جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. رب کو ناراض مت کرو, اس لیے کہ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کے درمیان تم کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے. غوث پاک نے کہا لے جا, میں تیرے پیسے نہیں لیتا. اس نے کہا حضور لے لے. تم اٹھایا تھیلی اور نچوڑا, اس میں سے خون ٹپکنے لگا. فرمایا میں تیری جنت چاہتا ہوں, تو میری جہنم چاہتا ہے. اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس خون کو اتنا نچوڑتا کہ اس خون میں تیرا محل ڈوب جاتا. لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس لاتا ہے. تو سرکار غوثیت مآب کے جملے تو بڑے سخت ہوتے تھے لوگوں کے لیے. جب آپ واعظ فرماتے تھے, جب آپ نصیحت فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میرے جملوں پہ ناراض نہ ہوا کرو کیونکہ میری پرورش ہی ایسی جگہ ہوئی ہے کہ میں سخت بولتا ہوں. تو بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا آپ کے خطبات کی کتاب ہے فتح الغیب, محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے دل میں خیال آیا. ان کے خطبات کو سمجھنا, غوث پاک کو سمجھنا, غوث پاک کی عظمت سمجھنا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی معمولی انسان نہیں. کون سے انسان؟ علم حدیث جو ہندوستان میں دیکھ رہے وہ عبدالحق محدث دہلوی کی دین ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ کون؟ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ شریف چلے گئے تھے, وہیں رہتے تھے. سرکار نے خواب میں آ کے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبدالحق ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, تم ہندوستان جاؤ اور مجدد الفسانی احمد سرہندی کی مدد کرو اور اکبر کے فتنے کو دھول چٹاؤ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, وہاں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ آقا نے فرمایا یہاں رہے گا تو صرف میرا مزار دیکھے گا, اور اگر وہاں چلا جائے جب یاد آئے تو گردن جھکایا کرنا, وہاں مجھے دیکھ لیا کرے گا. یہ عبدالحق محدث دہلوی تھے. لیکن جب فتح الغیب غوث پاک کے فرامین کی کتاب کے بارے میں سوچا کہ میں اس کی شرح لکھ دوں تاکہ عوام کے سمجھ میں آ جائے, وہ ہے عربی میں, میں فارسی میں ترجمہ بھی کر دوں اور شرح بھی لکھ دوں, اتنا سوچا تھا کہ پورا بدن کانپنے لگا. غوث پاک کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ آپ غوث اعظم کو سمجھتے کیا ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی جیسے کا پورا بدن صرف یہ سوچ کر کہ ان کے خطبے کی میں شرح کروں گا, فارسی میں اس کو منتقل کروں گا, پورا وجود لرزنے لگا, ہمت نہیں ہوئی, چین نہیں ملتا تھا اتنا سوچ کر. پھر کیا ہوا؟ شیخ ابو المعالی کے پاس گئے جو غوث پاک سے باتیں کرتے تھے.
وصال کے بعد بھی، کیونکہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، آج بھی تصرف کرتے ہیں، ان کو آج بھی اللہ نے تصرف کی قوت دی ہے۔ اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ یہ کہانی کس سے ہے، میں نے کہا یہ بات تم سے ہم کرتے ہی نہیں، یہ تو صرف عاشقوں کے لیے ہے کہ ہمارا غوث زندہ ہے۔ لوگ اس پہ ہم سے لڑتے ہیں، جب غوث اعظم کو زندہ مانتے ہو تو کیا زندے کو دفن کر دیا؟ میں نے کہا عقل پہ کیا پانی پھر گیا کہ کیا پھر گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں؟ تو جب شہید زندہ ہے تو کیا لوگوں نے زندے کو دفن کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں کیا غوث پاک زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا؟ تو میں نے کہا شہید بھی زندہ ہو تو قرآن کہہ رہا ہے پھر اس کو دفن کیوں کیا؟ اس کو لے لے کے پھرتے رہتے۔ بولنے سے پہلے سوچا کرو۔ علامہ نظامی کہتے تھے، ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب تھے علامہ مشتاق احمد، کہا وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، بے سمجھے بک بک کرتا رہتا ہے، لیکن ان سے کوئی خطاب ہے بھی نہیں یار۔ یہ عاشقوں کی باتیں تو عشق والوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ غوث پاک کا معاملہ تمہارے بس کا ہے ہی نہیں، تم چھوڑ دو، ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا، غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا، میرا زبان میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا۔ لوگ فخر سے کہتے دیکھو سنی یا غوث، کہتے ہم نہیں کہتے۔ میں نے کہا بغداد والے نے چاہا ہی نہیں کہ ان کا مقدس نام تیری زبان پہ آئے، اس نام کے لیے تو اللہ نے سنیوں کی زبانوں کو چن لیا ہے۔ ہم نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے، ہم کہتے 900 سال پہلے علاج کر دیا تمہارا۔ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں تبھی میرا نام کسی کی زبان پہ آتا ہے، اور فرمایا جس کی زبان پہ میرا نام آتا ہے پھر اللہ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ غوث پاک ہے، لوگ سمجھتے کیا ہے؟ تو حضرت شیخ ابو المعالی شیخ عبدالحق ان کے پاس گئے، کہا حضور جب سے فتح الغیب کے ترجمے کا سوچا اور اس کی شرح کا سوچا اور فارسی میں منتقل کرنے کا سوچا، پورا بدن لرزتا ہے، آپ اجازت دلوا دیجئے۔ تب اس کے بعد شیخ ابو المعالی نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی لگائی، حضور یہ آپ کے قادری غلام ہے، عبدالحق آپ کے سلسلے میں مرید ہے اور یہ آپ کے خطبات کی شرح کرنا چاہتے، اجازت دے۔ تب حضور نے اجازت دی، تب آپ نے اس کی شرح لکھی۔ آپ کے خطبے کی شرح کرنا آسانی، اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں، اب سن لو غوث پاک کیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا، کسی کو میری طرح مت سمجھنا۔ فرماتے ہیں عبد القادر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، انی عالم ما لا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب میرا راز آپ نہیں جانتے ہو سکتا ہے ناسک میں کوئی ایسا انٹیلیجنس آدمی ہو موجود، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اندر کی خبر رہتی ہے، تو لیکن اتنے اندر کی تو نہیں رہتی نا کسی کو راز کہتے۔ ایک بات راز وہی ہوتا ہے جو فاش نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ راز وہی ہوتا ہے جو فاش ہو جائے وہ راز، صحیح ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کا راز ہوں، میں اللہ کا عالم و ما لا تعلمون کا راز ہوں۔ جب میرا راز آپ نہیں جانتے، آپ کا راز میں نہیں جانتا، تو اللہ کا راز بن کر جب غوث پاک آئے تو ان کو کون جان سکتا ہے؟ عقل کا کام ہی نہیں۔ غوث پاک کیسے ہیں؟ اگر آپ بتائیں، آپ اجازت دیں تو میں ایک بات پڑھ کر اپنی بات ختم کروں۔ غوث پاک ہے کیسے؟ غوث پاک ہے کیسے؟ عقل کام نہیں کرتی۔ شیخ ابو المعالی نے لکھا، یہ شیخ ابو المعالی کون؟ جس کے پاس اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا کے کہتے اجازت دلا دے، وہ شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں۔ اور ایک بات، تفریح الخاطر میں امام اربلی لکھتے ہیں، اسی طرح شیخ الشیوخ صاحب عوارف المعارف علامہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی
انہوں نے بھی فرمایا، اب عارف المعارف میں نہیں فرمایا، انہوں نے الگ سے فرمایا، جس کو تحفۃ القادریہ میں لکھا۔ اب سننا غوث پاک ہے کیا، اسی پہ بات مکمل ہوگی۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنی نسبت ان سے مضبوط کر لو۔ غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے نسبت کر لیتا ہے میں اس کو ٹھوکر لگنے کے بعد گرنے بھی نہیں دیتا، جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر میں گرنے سے بچا لیتا ہوں۔ اور غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرنے لگتا ہے، توجہ کرنا، اس پر پوری تقریر یاد رہنا رہے، اس پہ توجہ کرنا۔ غوث پاک کہتے ہیں جو سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ جو اس کو ذلیل کرنے آتا ہوں میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں، لیکن اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ میں نے یہ بات بار بار تجربے میں دیکھی، بار بار تجربے، کہ قادریوں کو کوئی ذلیل کرنے گیا تو اللہ نے اس کو ذلت کے ایسے کنویں میں ڈھکیلا کہ پھر کبھی اس کی نسلیں بھی عزت نہ پا سکی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے جب ان کو لوگوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو کیا کہا پتہ ہے؟ تیرے قربان اے میرے غیرت والے، تیرے قربان اے میرے غیرت والے، تیرے ہوتے ذلیل ہو جائے یہ بردہ تیرا۔ اور پھر مرنے والا جب مرتا ہے تو چین سے سو جاتا۔ دھیان دینا، مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ہاتھ کٹنے کا درد ہوگا، سکون مل گیا، مرنے کے بعد تکلیف دور۔ کسی کو کینسر ہوا تھا، مر گیا، کینسر کا جو پھوڑا درد کر رہا تھا اس سے اس کو مل گیا سکون، صحیح۔ لیکن جب غوث پاک کسی کو مارتے ہیں، ہر بیماری کا مارا ہوا جب مر جاتا ہے تو چین سے سو جاتا ہے، لیکن غوث پاک کسی کو مارتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ چین سے سو نہیں سکتا۔ میرے امام کہتے الاما غیر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ جس کو غوث پاک مار دیں، جو غوث پاک کی دشمنی مر جائے، چین سے نہیں سوئے گا، مطلب کیا؟ اللہ کے فرشتے ایسی پٹائی کرتے ہیں اس کی کہ اس کو وہاں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی، پھر میں اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ اور فرمایا مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید ڈرنا مت اپنے دشمنوں سے کیونکہ تیرا پیر عبد القادر قتل کرنے والا ہے۔ فرمایا میں تیرے دشمنوں کو قتل کروں گا، لیکن کوئی ان کا ہو تو میں کہتا ہوں لوگوں سے ڈرتے کیوں یار؟ یہ آ گیا، وہ آ گیا، اس کی حکومت آ گئی، اس کی حکومت آ گئی، اس کی دادا گیری، اس کی گنڈا گر۔ میں کہا غوث پاک کا ہو کر تو دیکھ۔ عزوم قاتل عند القتال، غوث پاک کہتے ہیں میں قتل کر دیتا ہوں، لیکن اب غوث پاک کا کوئی ہوگا کیسے؟ اس کو تو فجر میں مسجد آنے کی توفیق نہیں، پہلے وہ غوث پاک کے نزدیک مسلمان تو بعد میں قادری ہو۔ میرے عزیز اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دینا، کپڑا پکڑ کر کے قادری بننے والے الگ ہے اور غوث پاک کا دامن پکڑ کر قادری بننے والے الگ ہے۔ ہاں، کپڑا پکڑ کے جو چاہے قادری بن جائے، لیکن غوث پاک والا قادری وہی ہوگا جب تک نماز کا دامن اس کے ہاتھ میں نہ آئے، وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ جھوٹ کی عادتوں کا خاتمہ نہ ہو وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا۔ جب تک دلوں کے اندر یہ تکبر اور گھمنڈ کے جو بت بٹھا رکھے ہیں اس کو باہر نہ کرے وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا۔ چور دامن پکڑے تو وہ ولی ہو جائے، تو نے کیسے دامن پکڑا کہ نمازی بھی نہیں بن پا رہا ہے؟ تو میرے غوث کے دامن میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نے دامن پکڑنے میں چیٹنگ کی ہے۔ تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا غوث پاک ہے کیا ہستی؟ جہاں کوئی نہیں جاتا رسول اللہ تنہا جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں جاتا رسول اللہ تنہا جاتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں عرش۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بس اس پہ بات مکمل ہوتی ہے میرے غوث کی شان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عرش۔ عرش کا جو نچلا حصہ ہے
वो जन्नत की छत है। अर्श का जो निचला हिस्सा है वो जन्नत की, और अर्श का जो ऊपर का हिस्सा है वो आलम अम्र से ताल्लुक रखता है। उलमा से पूछे आलम अम्र की तारीफ क्या है, तो वो आपको बताएंगे, उसकी तशरीह का यहाँ टाइम नहीं। ठीक, वहां कोई नहीं गया, वहां कौन गया? हुजूर गए। जिब्रील रुके, हुजूर गए। कैफ के पर रुके, हुजूर गए। बुराक रुका, हुजूर गए। रफ रुका, हुजूर गए। अब हुजूर गए अर्श पर, नीचे मकान खत्म, अर्श के बाद ला मकान, न कोई संग मील है, न कोई राही है, न कोई साथी है, कोई नहीं, कुछ नहीं, हुजूर अकेले हैं। और अगर इमाम अहले सुन्नत के अल्फाज में बताऊं तो जिब्रील अमीन के पर भी वहां थक चुके थे। मेरे इमाम कहते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जिब्रील थक गए। अगर मेरे अपने ज़ौक़ के मुताबिक आप ये सुनेंगे ना कि जिब्रील थक गए, बोलूं मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, बताऊं कैसे थके? थकन की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? थकन की कितनी किस्में हैं? 3। नंबर 1, जब इंसान थक जाता है, इंसान छोड़ी, जब कोई थक जाता है तो थक कर भी वो जबरदस्ती चलता रहता है, ये ना, पता चलता है नहीं चलना चाह रहा है फिर भी चल रहा है। फिर वो चलने की ताकत उसमें से खत्म हो जाती है तो वो आगे जाने वाले का दामन पकड़ लेता है, दामन के सहारे चलता रहता है। ये दूसरी किस्म है थकन। तीसरी किस्म वो है कि अब दामन भी पकड़कर चलने की ताकत नहीं, इतनी थकन हो गई तो आदमी के हाथ से दामन छूट जाता है और वो जाने वाले को हसरत से देख रहा होता है। अब खुद नहीं जा सकता, जाए क्या? जाए तो कौन जाए? नजर हसरत से तक रही है। तो मेरे इमाम कहते हैं, जिब्रील अमीन की थकन पहले नंबर की नहीं थी, दूसरे नंबर की नहीं थी, बल्कि कितने नंबर की थी? आखिरी तीसरे नंबर की। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, देखा दूसरे नंबर पे दामन पकड़ लेता है थकने वाला, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। जिब्रील थक गए, नजरों से देख रहे कौन जा रहा है, सिदरा से भी आगे कौन गया। जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना। जिब्रील अमी से सही, अब कोई नहीं, हुजूर अकेले गए। अब हुजूर को आगे जाना है। आगे क्या है? मकान नहीं, क्या है? हुजूर अर्श पर, कोई नहीं। इमाम कहते पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। कैसे गए हुजूर? यूं यूं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं, कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या कि यूं। कुछ नहीं बता सकता कोई, सही। हुजूर अकेले अर्श पर, जाना है ला मकां पर, और ला मकां पे मिलना है खुदा से, कोई नहीं। एक जवान सामने आता है, खूबसूरत जवान, और अर्ज करता है आप आगे जानना चाहते हैं, मेरा कंधा हाजिर है, आप इस पे कदम रखें और ला मकां की तरफ तशरीफ ले जाएं। उस जवान के कंधे पे हुजूर ने कदम रखा, एक कदम उस जवान के कंधे पर और एक कदम ला मकां की बुलंदी पर। हुजूर ने पूछा मौला ये कितना खूबरू है, इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है, ये है कौन? जहां कोई ना आया ये आया, जहां कोई ना आया ये कौन है? मैं अपने अल्फाज के जामे मफहूम अदा कर रहा हूं। ये कौन है? इरशाद हुआ महबूब ये तेरा बेटा है, बेटा इसको तेरी औलाद में पैदा करेंगे। जो मकाम नबियों में तुझे अता किया है वो मकाम वलियों में इसको अता करेंगे। ये अब्दुल कादिर जिलानी की रूह है। ये अब्दुल कादिर जिलानी की रूह है। गौसे पाक ने
اپنا تو حضور نے دعا کی اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لیا۔ یہ حضور غوث پاک، روح غوث پاک عرش پر حاضر ہوئی۔ سرکار غوث پاک کی شان یہ، اللہ ان کے قدموں سے وابستہ رکھے، ان کی غلامی میں رکھے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے بچے بچے کو غوث پاک کا نام سکھاؤ۔ اور سنی دعوت اسلامی حضور غوث پاک کے مشن کو گھر گھر پہنچانے والی تحریک کا کام، آپ سے گزارش ہے سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، جڑیں، ہفتہ واری اجتماعات میں آئیں۔ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، آپ آئیں، دین سیکھیں، دین پر عمل کریں۔ سرکار غوث پاک نے جو کیا دین کے لیے کیا، ہم بھی دین کے لیے کچھ قربانیاں دیں۔ اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔